بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی ہیں، ایک صورت شیر کی، دوسرے کرک کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا، اس نے وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبرجد سبز کی عطا کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر گیا، وہاں 1000 برس خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، نام اس کا خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے نام اس کا عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال رب العالمین کی عبادت کی، وہاں نام صالح ہوا، اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال عبادت کی، اس کو پکارا گیا، وہاں ولی۔ پھر 5ویں آسمان پر 1000 سال سجدہ کیا، نام اس کا عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال عبادت کی۔ پھر 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں 1000 سال رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی کہ اس نے اپنا سر نہ جھکایا۔ اس کے بعد عرش مولا پر جا کر 6000 برس تک حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سر سجدے سے اٹھا کر جناب باری میں عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر فضل و کرم سے اپنے اٹھا لے کہ قدرت تیرے دیکھوں اور عبادت تیری زیادہ کروں۔ جناب احدیت کا حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشے پر جا پڑی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا، اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ 6 لاکھ برس کی عبادت اس کی مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود و مرحوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہی 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ اے عزازیل، جو بندہ میرے اطاعت نہ کرے اور حکم بجا نہ لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، خداوند، جو شخص حکم اپنے خداوند کا نہ مانے، سزا اس کی لعنت ہے۔ فرمایا، اے عزازیل، تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل کی مردود ہونے سے پہلے 12000 برس کی یہ امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ کہ عزازیل نے کہا، لعنت اللہ علی من ما اطاع اللہ، لعنت اللہ کی اس پر جو اطاعت نہ کرے اللہ کی۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزینہ وار بہشت کار ہے، اور ایک دن اس جہان کا اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ بس بہشت میں ایک منبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام اور جمیع ملائک اس منبر کے نیچے بیٹھ کر واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے سب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خدا تعالیٰ ہمارا گناہ معاف کرے۔ ایک روز نظر فرشتوں کی اس نوشے پر لوح محفوظ کی جا پڑی، اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پچنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہوا ہے جو روتے ہو اور سر کو دے دے مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک فرشتہ معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ اور ایک دن عزازیل نے جناب احدیت میں عرض کی کہ یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین میں آپس میں گشت و خون و فساد برپا کیا ہے، مجھ کو ان پر سپہ سالار کر کے بیچ تو جا کر ان سب کو مار ڈالوں۔ جناب احدیت نے قبول فرمایا تو عزازیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا، کسی کو قتل اور کسی کو کوئی کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کیا۔ درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم کہ مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان کے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہاں کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، برائے خدا مجھ سے خاک مت لیں، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کے اولاد بہت عاصی و گنہگار اور مستجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پاں ہوں اور طاقت تحمل عذاب خدا کی نہیں رکھتی ہوں۔
اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمام روئے زمین میں سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی خداوند تو دانا اور بینا ہے، میں نے یہ حاضر کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو طب میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اس کے بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کی رکھ دی۔ بس باران رحمت کا برسا، تب وہ 2 برس میں وہ خاک گل ہوئی اور چوتھے برس میں سلسال ہوئی اور چھٹے برس میں فخار ہوئی۔ 8ویں سال میں آدم علیہ السلام کی صورت بنی تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ اپنے لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا ہوا ہے۔ اسے بچشم حقارت اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل کو کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا تابعدار کر دے تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور مجھے اس کا تابعدار کرے گا تو میں تابعداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ اللعنہ قالب میں آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا۔ بسبب گرمی آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کی سبب حسد و بغض دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور تھوک منہ کا اپنی ان کے قالب پر ڈال کر چلا گیا۔ بعد 40 دن کے خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب الجلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جان آدم کی لا کر ان کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈانک آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش جان سے ان کی اٹھایا اور تمام ملائکہ 7 آسمان کے دیکھنے کو آئے کہ جان آدم علیہ السلام کے قالب میں کیوں کر جاتی ہیں۔ اس کو دیکھے اور یہ آواز آئی، ایھا الروح ادخل فی ھذہ الجسد، اے جان آدم علیہ السلام اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قالب کی گشت کیا، اندر جا نہ سکی اور عرض کیا، خالق میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کثیف میں کیوں کر جاؤں۔ پھر آواز آئی، اے جان آدم ادخلوہا کرہن وادخلوا کرہن، اے جان آدم علیہ السلام داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آتن سے بنفرت۔ اسی وقت جان پاک آدم علیہ السلام کی ناک کے راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کی پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں اپنی کھولی، فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ کل گوشت پوست ہڈی رگ و آند ہو گئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا، اب تک عادتاً اس کا گل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان عجولا، پیدا کیا گیا انسان کو جلد باز، یعنی شتاب کار۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم علیہ السلام کی جوڑوں اور بندوں میں مانند ہوا کی رگوں میں اور گوشت و پوست سارے بدن کی پھرتی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلا دے اور پیشانی ان کی ملے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب ان کی گوشت پوست اور رگوں میں قرار پذیر ہو کر مستحکم ہوئی۔ بالفور چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام با الہام خدا تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے
جواب اس کے رب العالمین کا رحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اور جب آدم علیہ السلام خاک سے اٹھے تو حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت پر بہشت میں 40 میل کا زر و زیور جوہر سے اور تاج زرین پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کے پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ عبادت کا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا وہاں ابلیس کو کڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے۔ بس سجدہ اول حکم کا تھا اور ثانی شکر کا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا، اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا سجدہ کرنے سے، اس چیز سے جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہوا، اور تجھ کو میرے پٹکار ہے یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں سے نکل کر ابلیس کی صورت ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں۔ جو طرف اس کے دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے مردود و ملعون و مغزول ہوا۔ اس وقت شیطان جس نے زبان اپنی کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے معزول و مردود کیا آدم علیہ السلام کے لیے، یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو اپنے پڑھ کر خجل و مایوس ہوا۔ شیطان بولا، اے رب، مجھ کو ڈیل دے جس دن تک مردے زندہ ہو، اور دوسری غرض یہ ہے کہ گوشت و پوست و رگوں میں آدمیوں کی مجھے دخل دے، اور ان کی دیدوں سے مجھے منجوب رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو ڈیل ہے اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اور جب مراد اس کی حاصل ہوئی، کمین گاہ میں آدم علیہ السلام کی جا بیٹھا اور تاغ میں رہا۔ پھر ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ کے حکم سے تخت آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے جنت الفردوس میں لا رکھا، اور سب نعمتیں حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی۔